کچھ بڑی خبریں آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئیں گی۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ آزاد ججز کی بھی ملاقات جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، ان کی میٹنگ جاری ہے اور ان کے چیمبر سے بھی بڑی خبر جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ لیکن آج ہوا یہ کہ ایک تو آج صبح جو ہے وہ تحریری آرڈر آج جاری ہوا ہے۔ آج صبح وہ پہلے وہ بھی پراپر جس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوا، بلکہ وہ کسی کو بھیجا گیا اور وہاں سے پھر سب کے پاس وہ آرڈر آیا جو کل طارق محمود جہانگیری صاحب کو کام سے روکنے والا جو آرڈر ہے، اور اس آرڈر کے تحریری آرڈر کے جاری ہونے سے پہلے طارق جہانگیری صاحب کے پاس آرڈر جانے سے پہلے ہی ان کو کام سے روکتے ہوئے ان کا جو روسٹر میں سے ان کا نام جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا۔ اب آج یہ ہوا جو تحریری آرڈر آیا ہے اس میں چار پانچ چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس آرڈر میں جو بیرسٹر ظفر اللہ ہیں نون لیگ کے، ان کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا ہے، لیکن حیران کن طور پر کل بیرسٹر ظفر اللہ پہلے ہی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیرسٹر ظفر اللہ کیوں کل عدالت کے اندر موجود تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجنے والوں نے بیرسٹر ظفر اللہ کو پہلے ہی کورٹ روم میں بھیجا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کل نون لیگ کی جانب سے نہ ہی کوئی کال دی گئی تھی کہ نون لیگ کے وکلا رہنما جو ہیں وہ اس کیس میں آئیں، بلکہ کل 99% جو وکلا آئے وہ تھے جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حامی تھے، جو ان کے حق میں آئے تھے۔ دو تین ٹاؤٹس بھی پھر رہے تھے، جو وکیلوں میں ٹاؤٹس ہیں، وہ ٹاؤٹ جو ہیں ان کو کوئی بھی جا کر عزت سے نہیں مل رہا تھا، وہ ٹاؤٹ خود مختلف وکلا کے پاس جا کے اور ہاتھ ملاتے پھر رہے تھے۔ اور باقی جو ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ 99% جو ہے وکلا وہ تھے جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے۔ بیرسٹر ظفر اللہ جب نون لیگ کو کال نہیں تھی، نون لیگ کے رہنما نہیں آئے ہوئے تھے، نون لیگ کا بظاہر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بظاہر ویسے تو ظاہر ہے نون لیگ شریک جرم ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے نون لیگ کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ کل کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم یہ نہیں کر رہے تھے، ہمارے سے کروایا جا رہا تھا، لیکن بیرسٹر ظفر اللہ کل حیران کن طور پر پہلے ہی کورٹ روم میں جو ہے وہ موجود تھے۔ دوسرا، اس آرڈر میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ نظر آئی ہے کہ خود لکھ رہے ہیں جسٹس ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کہ اعتراضات دور کر کے اور نمبر لگایا جائے، لیکن اعتراضات دور کر کے نمبر آپ آفس کو بھیجتے وہ نمبر لگا کے دوبارہ اس کو سماعتی مقرر کرتے، ابھی اس کی مینٹینیبلٹی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، اس کی قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ہائی کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں کوئی درخواست دائر ہوتی ہے، کوئی ریٹ دائر ہوتی ہے، کوئی پیٹیشن آتی ہے، تو پہلے رجسٹرار آفس کی متعلقہ برانچ دیکھتی ہے کہ آیا اس کے ڈاکومنٹس پورے ہیں، قانونی طور پہ تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر ساری چیزیں کلیئر ہوں تو پھر نمبر لگا کر اور کسی بھی کورٹ میں اس کیس کو لگا دیا جاتا ہے، لیکن اگر کہیں پہ کوئی ایشو ہو تو اعتراض لگا دیا جاتا ہے۔ اب اعتراض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کوئی ڈاکومنٹ نہیں لگا ہوا، کوئی اور چیز ہے، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ درخواست گزار ان اعتراضات کو دور کر دیتے ہیں اور رجسٹرار آفس ہی ان اعتراضات کی کلیئرنس کے بعد کیس کو نمبر لگا دیتا ہے اور وہ کسی عدالت میں لگنے کے لیے پروسیس میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر رجسٹرار آفس اعتراضات دور نہ کر رہا ہو تو پھر عدالت میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ اعتراضات جو لگائے ہیں اس آفس نے وہ غلط ہے۔ پھر جو ایک جج بیٹھ کے ایڈمنسٹریٹو اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے ان اعتراضات کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان اعتراضات کو ریموو کر رہا ہوں، اب یہ کیس نمبر لگا کر اور جوڈیشل سائٹ پہ لگا دیا جائے۔ جج بیٹھا اوپن کورٹ میں ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو اختیارات استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ جوڈیشل پاور استعمال نہیں کر رہا ہوتا۔ کل جب جسٹس ڈوگر اور جسٹس اعظم خان اعتراضات کو سن رہے تھے تو وہ اپنی جوڈیشل پاور استعمال نہیں کر رہے تھے، وہ ایڈمنسٹریٹو پاور استعمال کرتے ہوئے اعتراضات کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن اعتراضات کے کیس میں اتنا بڑا فیصلہ آ جانا یہ حیران کن ہے۔ دوسرا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیرسٹر ظفر اللہ جو نون لیگ کے ہیں اور اشتر اوصاف، ان دونوں کو عدالتی معاون بنایا گیا ہے اور 21 اکتوبر تک سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اس فیصلے میں نہیں بتایا گیا کہ کس قانون کے تحت جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکا جا رہا ہے اور کس عدالتی فیصلے کی بنیاد پر، سپریم کورٹ کے کن عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر ان کو کام سے روکا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹس کے آپ فیصلے دیکھتے ہوں گے، جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فلاں فلاں اس سے پہلے کیسز ہیں، فیصلے ہیں، ہائی کورٹ کے فلاں فیصلے ہیں، لیکن کوئی کسی کیس کا، کسی فیصلے کا، کسی قانون کا، آئین کے کسی آرٹیکل کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔